جب سے یہ عمران خان صاحب کے مذاکرات کا وہ خبر چلی ہے اور کچھ انہوں نے وہ لیٹر بھی سپریم کورٹ والا، تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ شاید چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. آئی فیل دیٹ. بات یہ ہے کہ فضا اس طرح کی بنی ہوئی ہے، کہتے ہیں نا بلو دے پیڑے پیڑے یار. یہ جس طرح کی ڈی پولرائزیشن ہو گئی ہے نا، اس میں ایک وسیع حلقہ ہے، اس کا سروائیول ہی کانفلکٹ میں ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لیڈر ان کا ہاسٹیج ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ کو بسا اوقات یہ محسوس ہوتا ہوگا کہ بانی تحریک انصاف بیک وقت جو ہے وہ ہارڈ اینڈ کولڈ سٹانس لیتے پائے جائیں. مثال کے طور پر سیاسی چال بھی تو ہو سکتی ہے. نہیں یار، سیاسی چال کی جو آپ کا دیوانے ہوتے ہیں نا، یہی ہوتا ہے. جو لیڈر ہوتا ہے نا، جس کے مداحین ہوں، فالوورز ہوں، اندھی عقیدت والے، مداحین، اندھی عقیدت والے، ان کو یہ آپ کی کنٹینٹ میں وہ کہتے ہیں دان بس مرشد، اسی لیے قیدی نمبر 804 نقدہ کوکا. یہ جو اس مقام پہ پہنچے ہوئے افراد ہیں نا، ان کو وہ کہ جی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. آگے سمجھ. اب مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ کپتان جو ہوتا ہے نا، وہ پھر ہاسٹیج بننا شروع ہو جاتا ہے. ویسے آپ یار میرا پوائنٹ، لیڈر ہاسٹیج نہیں بن سکتا. لیڈر بن جاتا ہے نا، مصیبت ہو جاتی ہے. اب مثال کے طور پر آپ کو آج سارا دن کا راز سے جو ہے وہ چل رہی ہے کہ جو سپریم کورٹ میں جو خطاب تھا، حالانکہ وہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن چاہنے والوں کے لیے محبوب کی آواز میں کلام شاعر بزبان شاعر سننا، بہرحال وہ لیک ہوئی ہے نا. جو سپریم کورٹ نے خطاب کیا تھا آخری پیج میں، وہ لیک ہوئی ہے. اب اس کا لیک ہونا، چلیں اس کو کوئی اہمیت نہ دیتا، لیکن جب پی ٹی آئی کا آفیشیل جو ہینڈل ہے، وہاں سے وہ جو پوری گفتگو ہے کوئی اراؤنڈ 29 منٹ کی، وہ جب خلق خدا کے لیے پیش کر دی جائے کہ یہ آپ کے مرشد نے فرمایا ہے ججز کو کہ میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ ہوتا ہے وہ ینگ نہیں ہے. وہ میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ چاہے 145 سال کے بھی ہو جائیں، لیکن نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کی بندہ ہے. آپ کیا اس حقیقت سے انکار کر سکتے ہیں؟ اب آپ کہیں کہ عمران خان ان کے ہوسٹیج ہیں، وہ یہ میرے لیے بڑا حیران کن ہے یہ بات ویسے کہ عمران خان کے قد جیسا شخص اپنے فالوور کا ہوسٹیج ہو گیا. آپ کے ساتھ جو ہے نا، میری مصیبت یہ ہے کہ سیاسی موضوعات پر بات کرنے کے لیے نا ہم لوگوں کو عادت ہو گئی ہے آ منظور تے آ نا منظور، وہ بہتیاں گلا نہ جی کو. اب میں تمہیں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. آج ہنگامہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. مذاکرات کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ سیاستدانوں سے بات کر کے کوئی راہ نکالنی ہے. میں نے یہ سنی. سنو تو صحیح نا، سنی نہیں ہے نا، یہ ہو گیا نا فیصلہ. آج اس کی ریفلیکشن کا بہترین موقع تھا. آپ پوچھے کیسے اور کیوں؟ کیسے اور کیوں؟ آج تھوڑا سا شور مچا کے واک آؤٹ کر جاتے تحریک انصاف پر، ٹھیک ہوگی بات. اس سے بھی زیادہ بات میں بتا رہا ہوں. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ رابطہ کیا جاتا کہ جناب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم صرف اپنی سیٹوں پر کھڑے ہو کر یہ گھیراؤ نو کریں گے، کوئی گھیراؤ اور یہ دستاویزات پھاڑنا نہیں ہوگا، نعرے بازی نہیں ہوگی. ان ریٹرن وہ کیا حاصل کرتے ہیں؟ ان ریٹرن یہ آپ کو پتا ہے کہ جب اب قومی اسمبلی کا اجلاس دوبارہ شروع ہوگا اس بجٹ پر بحث کے لیے، تو اس پہ یہ حق ہے، ان کی پریویلیج ہے. عمر ایوب صاحب اس پہ تقریر کریں گے ایز اپوزیشن لیڈر، اور ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ چاہیں تو 3 گھنٹے کی تقریر کریں. وہ کہتے کہ جناب بات یہ ہے کہ ہم آپ کے وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر سنیں گے اطمینان سے. اچھا اگر یہ نہیں تو جناب ہم پہلے ابتدائی 5-10 منٹ میں ہنگامہ کر کے ہم نکل جائیں گے. تو پھر آپ بھی عمر ایوب صاحب کی تقریر پوری ہونے دیجئے گا اور اس کے درمیان ہنگامہ آرائی نہ ہونے گا. تو ہمیں بھی اندازہ ہو جاتا کہ جی کل جو بیرسٹر گوہر صاحب کے ذریعے جو پیغام دیا گیا ہے، آخری 30 سیکنڈ اس پیغام پہ عمران خان صاحب قائم دائم ہیں یا قائم دائم رہیں گے؟
یار مینو انہوں نے بند کر دے جیل اس تو میں دس سکنا. وہ تو کہتے ہیں ان کے ساتھ ڈیتھ سیل ہے تو اللہ نہ کرے میرے ہاتھ کمرے میں قتل دو ہو چار. جائے. دیکھیں چائنا کے وزٹ پہ ہم نے بات کی اور آپ نے اس کو بجٹ سے لنک کیا تھا. آج اس کو انڈورس کیا وزیر خزانہ صاحب نے اور اس کو کامیاب دورہ کہا اور اس میں یہ بھی فگر بتایا کہ 97 وہ لوگ تھے جو مختلف کمپنیز اور بزنس کمیونٹی سے پاکستان کے تھے جنہوں نے وہاں جا کے انٹریکشن کیا وہاں کی بزنس کمیونٹی اور کمپنیز کے ساتھ. 31 ڈفرنٹ ایم او یوز سائن ہوئے, 6 کو الگ سے سائن ہوئے, تو اراؤنڈ 37 ایم او یوز سائن ہوئے. تو ایک اچھا وہ تھا فیز 2 سی پیک کا, اس کے حوالے سے بھی آج وزیر خزانہ نے حوالہ. تو یہ ایک اچھا ایک ہے کہ آف کورس پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی, ضرور آئے گی. لیکن کل جیسے انہوں نے کہا تھا کہ جو گزشتہ برس گزرا ہے اس کا سروے تھا نا, اکنامک سروے, ہاں, اس میں انہی وزیر خزانہ صاحب نے یہ اعلان کیا ہے دل دہلا دینے والا کہ گزشتہ برس پاکستان کی 50 سالہ تاریخ میں سب سے کم فارن انویسٹمنٹ ہوئی ہے. ہاں, تو اس کو بڑھانے کی بات کر رکھی نا کہ ہم اس کو بڑھائیں گے. یہ کہ میں نے جیسے سوری اپنی بات کرتا کلامی کی معافی, جو ہمارے ریمیٹنسز آتے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ ہم کو ایک ایوارڈ بنا رہے ہیں محسن پاکستان, تو اسی کا حوالہ ہے نا. یار آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے ابھی کرنا کیا ہے؟ تعریف کرنی, تو آپ کرتے چلے جائیں. مجھے صرف ایک گارنٹی دے دیجئے. دیکھو اب اصولی طور پر یار وہ کون بدبخت آدمی ہوگا جو یہ توقع مانگے یا چاہے کہ میری خلق خدا کے لیے, میرے 50 کروڑ لوگوں کے لیے ایک ایسا بجٹ آئے جو ان کی چیخیں نکال دے. کوئی بھی نہیں چاہے گا. کوئی انتہائی شفاق شخص ہوگا جو یہ سوچ رہا ہوگا. میں تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی نظر میں جو میں نے اس کو سنا اور پڑھا ہے تو مجھے بینگ این اکنامک لٹریٹ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں جی کہ مجھے معاشیات کی باریکیوں کا ہرگز علم نہیں ہے. یہ اتنا سخت بجٹ نہیں ہے جو ہم توقع کر رہے تھے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود اس میں وہ اعداد و شمار کی ہیرا پھیری یقیناً ہے. جیسے ابھی آپ نے چونکہ تنخواہ دار کی بات کی تھی, ہیرا پھیری نہیں ہے. دیکھیں نا, ہیرا پھیری نہیں ہے. ہیرا پھیری نہیں ہے تو ایک فکر انہوں نے کہا کہ 32,000 تنخواہ تھی مزدور کی, اس کو 37,000 کر دو, تو یہ فگر ہی ہے نا, بٹ یہ کوئی ہیرا پھیری نہیں ہے. یاد رہے اس کے بعد عدنان صاحب آج 10 بجے ایک اسپیشل ٹرانسمیشن ہو رہی ہے پی ٹی وی پہ سالانہ بجٹ کے بارے میں, وہاں ہوں گے تو وہاں ان کو دیکھ لیجیے گا. دیکھو آج کل ہم سارے پی ٹی وی عرض کر رہا ہوں, پھر میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں, ایک اس بات کو تسلیم کرنا کہ یار جتنی قیامت ہم امید کر رہے تھے وہ نہیں ہے, اس کے باوجود یہ کہنا کہ بوجھ نہیں آئے گا. مثلا ایک پورا کسی بھی ماہر معاشیات سے بات کر لیں, وہ کہے کہ جی ہمارا 1 کروڑ افراد جو ہیں وہ خطۂ غربت کے قریب جا رہے ہیں. ایک بات ہو رہی تھی کہ جی جنرل سیلز ٹیکس جو ہے ہر چیز کے اوپر 16% سے 18% کر دیا جائے گا. وہ بھی نہیں ہو رہی تھی, ہاں, نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا. لیکن کچھ اشیاء جن کی تفصیل آج نہیں بتائی گئی ہے وہ کل بتائی جائے گی. فرض کرو اگر گھی استعمال ہونے والی کچھ اشیاء پہ سے جنرل سیلز ٹیکس سے جو استثناء دیا گیا تھا وہ اٹھا لیا گیا ہے, تو یقینی طور پر گھی کی قیمت مہنگی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر شیمپو میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں, اب تو اچھا خاصا لوور مڈل کلاس کا آدمی وہ ساشے لے کر اس سے بال دھوتا ہے, ہاں اس کی قیمت بھی بڑھ سکتی ہے. میں روزمرہ کی چیزیں کرتا ہوں, اب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بھی بڑھے گی کیونکہ لیوی میں اضافہ ہوگا. کہ چاہے انٹرنیشنلی مارکیٹ دیکھو, جہاں تک میرا اور تمہاری اوقات کے لوگ ہیں نا بابو, ہمارا تو ایک حوالے سے ہر 15 دن بعد بجٹ بنتا ہے کہ ہر 15 دن بعد آپ کو اوگرا کے ذریعے یہ اطلاع ملتی ہے کہ پیٹرول بڑھا ہے یا کم ہوا ہے, اور موسٹلی بڑھتا ہی ہے. اور اگر وہ بڑھتا ہے تو آپ کا بجٹ خراب ہو جاتا ہے. آپ اپنی اوقات دیکھو نا. اس کے بعد ہر مہینے جب تمہیں بجلی کا بل آتا ہے تو اگر وہ کہتے ہیں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز, تو تمہارا بجٹ خراب ہو گیا. ہر مہینے نیا بجٹ ہوتا ہے سر. اس کے بعد اب نئی وہ پخ آنے والی ہے. وہ کیا, وہ یہ ہے کہ یہ گیس کی جو ہے اس کا تو ہر صورت میں یہ کو کیپیسٹی ہے, یہ وہ فلاڈ مارک اس کے بھی وہ کر کے وہ اس میں ڈالا جا رہا ہے. وہ تو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے نا. ابھی تک دیکھیں نا, آپ نے خود کہا کہ آئی ایم ایف سے کوئی سخت شرط نہیں مانی گئی اس بجٹ میں. نظر بظاہر ان کی تمام شرائط نہیں مانی گئی ہیں فی الحال.
فی الحال سے آپ کی کیا مراد ہے؟ فی الحال سے مراد یہ ہے کہ ابھی ان سے نیگوسیشن تو کرنی ہے نا، کیونکہ انہوں نے جو آخری ہوئی تھی لاسٹ تھرسڈے کو انٹریکشن ہوا تھا نا، گزشتہ جمعرات آخری جو ان کے ساتھ جو ٹیلی فون پر گفتگو، وہ جو یعنی زوم کانفرنس اگر وغیرہ. ان کو اعتماد میں نہیں لیا تو اس کا مطلب ہے ان کو اعتماد میں لے کے نئے ٹیکسز پھر لگائیں گے. ارے بابو، میں یہ کہہ رہا ہوں ان کا فروری دس ایئر ان کا ایک براڈ سٹرکچر جو تھا بن چکا تھا، ٹھیک ہے. اس کی روشنی میں اگر چیزیں ہر طرح جا رہی ہوتی تو گزشتہ جمعرات کو کوئی چھوٹی سی ایک پریس ریلیز واشنگٹن سے جاری ہو سکتی نہیں ہوئی کہ جی ہوا ہے اور ہم امید یہاں کرتے تک ہیں. معاملہ ٹائپ ہے. ٹھیک اب یہ ہے کہ اب بجٹ پیش ہو گیا ہے، اس بجٹ کے بعد مذاکرات ہوں گے کہ بھئی اب وہ 6 سے 8 بلین جیسے وزیر خزانہ نے اپنی گفتگو میں کیا، تو پھر ایک منی بجٹ دوبارہ آئے گا. تمہارے منہ میں خاک. ایک طرف تو تم کہہ رہے ہو کہ جی ہمیں اچھی بات کرنی ہے، اس کی کرنا ہے. تو چاہتا ہوں آپ جس طرح کی آج اب تجزیے پیش کر رہے ہیں، میں تجزیہ نہیں پیش کر رہا، میں تو یار یہ بات مت کیا کرو. تم سے ایک بات پہ میں تنگ آنا شروع ہو گیا ہوں. تم اپنی طرف سے بات کر رہے ہو تو جیسے ہم کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ وی آر ٹاکنگ آن کیمرا. کہ جی میں دوبارہ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بدبخت انتہائی سفاک شخص ہوگا جو چاہے گا کہ یار اس بجٹ کو ناقابل برداشت بنانے کے لیے منی بجٹ آئے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اعتماد میں لینا ہے IMF سے بات چیت ہونی ہے، بابا یہ ابھی معاملہ سیٹل نہیں ہوئے تو میں عقل کا اندھا تو نہیں ہوں. اس کا مطلب ہے دوبارہ ایک اور منی بجٹ آئے گا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ IMF والے کہیں کہ فائن ٹھیک ہے آپ نے جو اسکیم بنائی ہے اٹس اوکے وی آر اوکے ود اٹ. IMF ہون والی کی چاند تو آئی ہے. ہم بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں IMF کے ساتھ. IMF نے ہمیشہ سخت شرائط رکھی ہے نا سر. بھائی صاحب نہیں، جب پاکستان اپنی خدمات افغانستان کو پہلے روس سے اور بعد ازاں اسلامی انتہا پسندوں سے آزاد کروانے میں مصروف تھا تو ان دنوں IMF ہمارے بہت عشق میں مبتلا تھی. ان دنوں آج کل کوئی افغان سیزن نہیں ہے تو انہیں سارے میکرو اینڈ مائکرو ایشوز جو انہوں نے کتابوں میں پڑھے. بات کھول کے کرو. نہیں ٹھیک ہے، ٹائم کی بھی 1950 سے لے کر ابھی تک کبھی IMF نے جو ہے آپ کے ساتھ صرف پیور اکنامک موضوعات پر بات نہیں کی ہے. جب بھی پاکستان کی ضرورت ہوئی، اگر سیٹوں اور سینٹوں میں ہے تو پاکستان ٹھیک، ایڈ آ رہی ہے US ایڈ، بتاؤ کھیتی پیداوار پروگرام بھی چل رہے ہیں، ٹریکٹر بھی آ رہے ہیں. اسی طرح ماشاءاللہ ضیاء الحق کے زمانے میں کیا رونق لگا رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر. سبحان اللہ، بہت ہو گیا. سوٹ کیس بھر کے آ رہے ہوتے تھے. اب ہم نئی اس کے بعد جنرل مشرف صاحب آئے. اب ہم نئی تاریخ بنا رہے ہیں کہ اب ہم IMF کے ساتھ زندہ رہیں گے، لیکن اس دفعہ ہم علم معاشیات پڑھتے ہوئے زندہ رہیں گے. اللہ بھلا کرے. اب لاسٹ کمنٹ، مختلف چیمبرز نے اس بجٹ کو مسترد کیا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ عوام دوست ہے. عوام نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے یہ انڈسٹری نان فائلرز کو آپ نے فائلر بنانے کے لیے اس میں کوئی بڑا اقدام نہیں کیا کہ ان کو بھی تو گرفت میں لایا جائے نا. یہ ان کا کہنا ہے چیمبر آف کامرس. صرف اتنی بات نہیں، اور بھی وہ کہہ رہے ہیں ایکسپورٹرز کی بھی بات میں رہے ہیں. نہیں، ان کو اصل تکلیف یہ ہوئی ہوگی کہ غالباً وہ جو وزیر خزانہ صاحب چاہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹرز FTR ختم کیا، اس پہ بھی تکلیف ہے تھوڑی سی کہ FTR وہ اس ٹائپ کے ان کو ہوں گے مسائل. تو وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کاروبار دوست بجٹ نہیں ہے. اپنے اگر چیمبرز نے کما حق ہو ٹھیک تو وہ تو اس بات میں بھی مطمئن نہیں ہوئے نا کہ وہ جو شرح سود میں کمی ہوئی تھی اس میں نہیں، وہ تو ان کی وجہ سے ہوئی آپ نے کہا تھا، لیکن نہیں ہوئے. LRC ہاں ٹھیک کا بس ہو تو وہ کہیں کہ جی بالکل آپ یعنی 0% کر دیں تاکہ ہم بینکوں سے قرضے لے کر انویسٹ کریں اور ملک پہ رونق. لیکن ایک چیمبر آف کامرس نے SIFC کی تعریف کی ہے. کون سا ہے وہ؟ پنڈی والا. اور یہ جو ہے وزیر خزانہ نے